نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پنجگانہ کے بعد جو نماز اللہ کے حضور بہت زیادہ پسندیدہ اور بہت زیادہ فضیلت والی نماز ہے، وہ نماز تہجد ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کی بہت زیادہ تاکید اور بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد کی نماز ادا کرو، یہ خاص تمہارے لیے محبوب زیادہ ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ رب العزت مسکراتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا شخص ہے وہ ہے کہ جو رات کے وقت کھڑے ہو کے قیام اللیل کرتا ہے، یعنی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کو دیکھ کے بھی مسکراتے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو نماز کے لیے صفیں باندھتا ہے، تو نماز کے لیے صفیں باندھنے والے یہ بھی ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کے اللہ رب العزت مسکراتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو جہاد کے میدان میں صفیں باندھنے والا ہے، یہ وہ اشخاص ہیں جن کو دیکھ کے اللہ رب العزت مسکراتے ہیں۔ حضرت مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک دفعہ جناب عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے امی جان یہ تو بتائیں کہ اللہ کے نبی امام الانبیاء کو کون سا عمل سب سے زیادہ افضل تھا؟ تو حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا، اے مسروق، اللہ کے نبی تہجد کی نماز کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے، اور اس میں آپ بہت زیادہ لمبی قرات فرمایا کرتے تھے، اور تہجد کی نماز عموماً اس وقت ادا کرتے تھے جب سحری کے وقت مرغ اذان دیا کرتا تھا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کے نماز تہجد کو ادا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کے بارے میں فرمایا کہ تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ تم سے جو پہلے اللہ کے نیک لوگ گزرے ہیں ان کا طریقہ کار تھا۔ اور تہجد کی نماز کے فوائد کیا بیان کیے؟ فرمایا یہ تہجد کی نماز رب کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا یہ تہجد کی نماز خطاؤں کو مٹانے والی ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر یہ گناہوں سے بچانے والی ہے۔ اور چوتھے نمبر کے اوپر کوئی بندہ اگر بیمار ہے تو بیمار شخص اگر نماز تہجد پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو یہ نماز تہجد ایسی برکت والی نماز ہے کہ اس بندہ مومن کے جسم سے ہر طرح کی بیماری کو دفع کر دے گی۔ اور بخاری شریف کی یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کا جب پچھلا تہائی حصہ آتا ہے تو اللہ رب العزت خصوصی طور پہ زمین کی طرف اپنی خاص تجلی فرماتے ہیں۔ اللہ 3 اعلان فرماتے ہیں۔ پہلا اعلان کیا ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو میں قبول کروں۔ دوسرے نمبر کے اوپر اللہ فرماتے ہیں کوئی مانگنے والا کسی بھی طرح کی وہ حاجت مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر آسمان سے یہ ندا آتی ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا، بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، میں اس کی بخشش کر دوں۔ تو جو نماز تہجد کا عادی شخص ہے وہ ان سارے فیوزات و برکات سے مستفیض ہوتا ہے۔ تہجد کا جو افضل ترین وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ یعنی چھٹا حصہ ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انسان سو جائے اور اس کے بعد رات کے آخری حصے میں بیدار ہو اور بیدار ہو کے یہ نماز ادا کرے۔
دو رکعت کے ساتھ یہ نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، اور اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ اکثر طویل جو صورتیں تھیں وہ نماز تہجد میں ادا کرتے تھے۔ آپ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ یاسین، سورہ مزمل اور سورہ جمعہ اور اسی طرح سورہ اخلاص کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن یہ کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے، جس کو جتنا قرآن آتا ہے وہ اپنے لحاظ سے وہ چھوٹی صورتیں بھی تہجد کی نماز کے اندر وہ تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر زیادہ قرآن آتا ہے، زیادہ صورتیں آتی ہیں، تو پھر مستحب صورت یہ ہے کہ وہ زیادہ لمبی صورتیں جو ہے اس تہجد کی نماز کے اندر ادا کرے۔ بہرحال یہ اتنی برکتوں والی نماز ہے اور یہ اتنی فیوزات اور برکات والی نماز ہے کہ یہ بیماروں کی بیماری دور کر دیتی ہے، یہ گناہگاروں کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، یہ خطاکاروں کی خطائیں جو ہے بخشوا دیتی ہے، اور یہ جو ہے اللہ کو پکارنے والے، اللہ سے لو لگانے والوں کی جتنی بھی حاجتیں ہیں ان حاجتوں کو جو ہے پورا فرما دیتی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کی، اس کے فیوزات و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔